کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا. اس نے کہا کہ کیا فضل اتنا ہے کہ ہمیں ہر بات کی اجازت دیتا ہے؟ فضل کیا خدا کی ایسی شریعت ہے جو ہمیں بد اخلاقی کی ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار چھاٹا سی فضل دے دو. ہم ننگے پن میں ہوتے ہیں تو جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں چھوڑو یار ہم فضل کے دور کے اندر ہیں، شریعت کی بات نہ کرو. ہم کانوں میں بالیاں ڈال لیتے ہیں، یہاں پر پونی بنا لیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو یار فضل کی بات کرو، ہم فضل میں ہیں. ہم کہتے ہیں کیا فضل ہمیں بد اخلاقی، ننگا پن، عجیب و غریب فیشن یا داڑھی کے تراشے بنانا، کیا ہمیں خدا کا فضل یہ دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اس نے کہاں سے نمبر لیا، لیکن اس نے کہا پاسا کوئی ایسا کرو، ایسا کلام سناؤ، ایسی تہذیب بناؤ، ایسی باتیں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو سناؤ کہ لوگ ہمارے اٹھنے، ہمارے بیٹھنے، ہمارے چلنے سے مسیح کی گواہی کو جانے. یہ بڑی خوبصورت بات تھی اس کی. اس نے کہا کہ کوئی ایسی تربیت کرے چرچ، کہتا چرچ بیٹیاں آتی ہیں جیسے مرضی آ جاتی ہیں، چرچ نہیں بولتا. بیٹے آتے ہیں گھر سے اٹھتے ہیں، ٹروزر پہننا ہوتا ہے، ٹی شرٹ پہننا، منہ پہ چھٹا مارا، آگے چرچ نہیں بولتا. چرچ بولتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بولتا؟ وہ کہتا ہے اس لیے نہیں بولتا کیونکہ چرچ کا یسوع پر ایمان کا میچر سمجھتا ہے کہ کلیسیا کم ہو جائے گی، اور کلیسیا کم ہونے کے سبب سے ہمارا چرچ بند ہو جائے گا. اس لیے چرچ بولتا نہیں ہے. اور جب چرچ بولتا نہیں ہے تو پھر کلیسیا بگڑتی چلی جا رہی ہے، بگڑتی، جو جیسے مرضی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ لوگ ہمارے لباس سے، ہمارے کردار سے، ہمارے بولنے سے جو ہے وہ جانے کہ یہ مسیحی ہے. اکثر ہم کبھی کبھار بازار کے اندر ہوتے ہیں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی نہیں بات کرتا، تو ہم اپنے لوگوں کو بڑے بازار کے اندر سے پہچان دیتے ہیں. بتا کیسے پہچان دیتے ہیں؟ کیوں بھائی کیسے پہچان دیتے ہیں؟ بڑے بازار کے اندر ہم کہتے ہیں ساڑی برادری ہے، آگے ساڑی برادری ہے. بڑا بازار ہوتا ہے، ہمارے لوگ جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں اپنے کردار اور لباس کی وسیلے سے. بے شک ہمارے اندر بہت سے خدا کے مین آف گاڈ بھی ہیں، بے شک بہت سی ہماری بہنیں جن خدا کے اندر مضبوط ہیں، بھائی مضبوط ہیں، لیکن ہماری بہت بڑی کمیونٹی یسوع مسیح کو جانتی ہے لیکن یسوع مسیح سے خالی ہے. آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف آئیں گے. آج ہم اسی چیز کو سیکھیں گے، خدا کا مذہبہ اور روحانی اور جسمانی ننگاپن. خدا کا مذہبہ، اور مذہب سے مراد ہے خدا کا چرچ. خدا یہ چرچ ہے. پرانے زمانے کے اندر جہاں لوگ قربانیاں چڑھاتے تھے وہ خدا کا مذہبہ تھا. آج مسیح کلیسیا کے اندر خدا کا چرچ جو ہے وہ خدا کا مذہبہ ہے جہاں آپ آتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے چند لمحے کے لیے خدا کا مذہبہ اور ہمارا جسمانی اور ہمارا روحانی ننگاپن. خدا کلام کے اندر لکھا ہے، یسایہ 55 باب اس کی 10ویں آیت اور 11ویں آیت لکھا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور واپس نہیں لوٹتی ہے، اور آگے لکھا اس طرح میرے منہ کا کلام ہے جو لکھا ہے خدا کلام کے اندر جو لکھا ہے نکلتا ہے بے انجام واپس نہیں آئے گا. کتنے لوگوں کے پاس بائبل؟ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟
ہم نے بہت بائبلیں بانٹی یہاں پہ. ابھی مزید ہماری ڈیمانڈ ہے اور آنے کے لیے. دکھائیے کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے. کتنے بھائیوں کے پاس ایک. باقی لوگوں کو پڑھنی آتی ہے. کتنے لوگوں کو پڑھنی آتی ہے؟ بائبل کہاں ہے؟ آئیے بائبل کے پاس ہم خدا کا کلام کیا کہتا ہے. یسایا آپ کا جواب ہوگا میرے ساتھ ہوگا عبداللہ بات قائم رہتا ہے. میں یہ روز پڑھتا ہوں روز سناتا ہوں. یسایا کہتا ہے 40ویں باب کے اندر کہ میرے منادی کر میرے لوگوں کو بتا کہ تیری جو شان و شوکت ہے گھاس کی مانند پھول کی مانند ہے. اور گھاس بھی مرجھا جاتی ہے پھول بھی کملا جاتا ہے پر خدا کا کلام ہوئے واضح نہیں آتا. اس لیے کہ آپ تیار نہیں سننے کے لیے. خدا کا کلام اونچی آواز بولو ابد تک قائم رہتا ہے. خدا کا کلام آئیے کلام کے لیے زور ڈالتے تاکہ آپ سننے کے لیے منادی آئے ہیں خدا کی دل میں. میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ نکالیے اس کا 3 باب. مکاشفہ 3 باب اس کی 18ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 18ویں آیت. خدا کلام کے اندر مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 18ویں آیت. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں. سنیے اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت تو خوار غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے. سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. پس سرگرم ہو اور توبہ کر. دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. ویسے یاد رکھیے خدا کا کلام کے اندر آج ہم جس بات پر غور کر رہے ہیں وہ ہے خدا کا مذبح یعنی چرچ اور میرا جسمانی اور روحانی ننگا پن. ننگا پن 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک کپڑوں میں کے وسیلے سے جو آپ پہنتے ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اور دوسرا ننگا پن ہے جو روحانی کپڑوں سے ڈھانپا جاتا ہے. یاد رکھیے جسمانی ننگا پن آپ کو خدا کے مذبح یعنی چرچ سے باہر نکال دیتا ہے اور روحانی ننگا پن آپ کو آسمان کی بادشاہی سے باہر پھینک دیتا ہے. چاہے آپ جسمانی ننگا پن کے شکار ہیں یا آپ روحانی ننگا پن کے شکار ہیں دونوں صورتوں میں نہ تو آپ خدا کی زمینی بادشاہت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں نہ ہی روحانی یعنی آسمانی بادشاہت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے میرے سے خدا کا کلام اگر مکاشفہ ہم 16 باب اس کی ہم 15ویں آیت کو دیکھیں تو میرے ساتھ یہ گا لکھا ہے دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں. مبارک ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی کو نہ دیکھیں. مبارک ہے وہ شخص جو آپ کی پوشاک یعنی اپنی جسمانی پوشاک اور روحانی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے میرے ساتھ یہ خدا کا کلام خروج 20 باب سنیے گا خروج 20 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں خدا لوگوں کو اپنی بارگاہ یعنی اپنے مذبح پر بلاتا ہے تو انہیں جب حکم دیتا ہے کہ جب تم میری قربان گاہ پر اپنے ہدیے اپنی قربانی لے کر آؤ تو تم ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا. خروج 20واں باب اس کی ہم 20 سے 22 سے 23 آیت کو جب پڑھتے ہیں خدا اپنے بچوں کو اپنے بندوں کو اپنے لوگوں کو کہتا ہے جب تم میرے
مذہبے پر آئے، میری قربان گاہ پر آئے، تو ان باتوں کو تو یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنا کہ دیکھ میں نے تم سے آسمان سے باتیں کی ہیں۔ جب تم میرے مذہبے پر آتے ہو تو دیکھو اس بات کو یاد رکھو، میرا مذہبہ یعنی میرا تخت جو آسمان پر ہے، میں وہاں سے آ کر تم سے باتیں کرتا ہوں۔ یعنی پہلی بات، جب آپ خدا کے گھر کے اندر آتے ہیں، خدا کہتا ہے یاد رکھ کہ میں آسمان سے تجھ سے باتیں کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہوں۔ پہلی بات میری ساتھ دیے گا، سنیے گا، پہلی بات خدا یہ فرماتا ہے۔ دوسری بات کہتا ہے کہ اس لیے کہ میں آسمان سے تیرے پاس آتا ہوں تو کسی دوسرے کو میرا شریک نہ کرنا۔ یعنی یہاں لکھا ہوا ہے اس بات کو بھی یاد رکھ، میں اپنے مذہبے پر آسمان سے آتا ہوں اور تجھ سے باتیں کرتا ہوں، اس لیے تم اس بات کو یاد رکھنا، تو میرے ساتھ جب میری عبادت کرے تو کسی کو شریک نہ کرنا۔ وہاں لکھا ہوا ہے تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا، یا لکھا ہے نہ اپنے لیے کچھ گھر نہ لینا، نہ کوئی دیوتا گھر نہ لینا، کوئی بت نہ بنا لینا، کیونکہ میں آسمان سے تیرے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ اور پھر خدا کے فرماتا ہے تیسری بات نے کہا، جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگیری کروں گا وہاں وہاں آ کر میں تجھے برکت دوں گا۔ جب یہ چرچ بنتا ہے، یہ چیزیں بنتی ہیں تو بے شک یہ خدا کی مرضی سے بنتی ہیں، اور اس نے کہا، اس نے وعدہ کیا کہ جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگیری کرتا ہوں وہاں وہاں آ کر میں تجھے برکت دوں گا۔ بے شک یاد رکھیے مسیح کلیسیا کے اندر خدا کا گھر جو ہے وہ خدا کی مذبح ہے، خدا کی قربان گاہ ہے، جہاں پر ایک صلیب لگی ہوئی ہے جو ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ اس مذہبے پر تو بھیڑ بکریاں، اس مذہبے پر تو بڑے ذبح ہوتے تھے، لیکن یہ صلیب ہمیں سکھاتی ہے، یہ مذہبہ جو خدا کے لیے ہم نے تیار کیا، یہ صلیب ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر خدا کا بڑا ابدی قربانی کے لیے جو ہے ذبح ہو گیا، اور ہمیں قربانی کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ اس خون کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ پھر خدا ایک اور بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، اگر اسی باب کے اندر 20ویں باب کی ہم 26ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں خدا ایک بڑی تنبیہ کرتا ہے، کہتا ہے جب تو میری قربان گاہ کے اندر آئے تو تیرے کپڑے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ تیری برہنگی، تیرے جسم کے حصے مجھ پر ظاہر ہو۔ سنیے جو بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کہتا ہے جب تو میرے چرچ کے اندر آئے، بنی اسرائیل سے وہ کہتا ہے کہ جب تو میری قربان گاہ پر چڑھے تو اس کو سیڑھیوں سے مت چڑھنا، کیونکہ ایسا نہ ہو تیری برہنگی مجھ پر ظاہر ہو اور مجھے غصہ آئے۔ اس کا مطلب ہے، سنیے سب سنیے، اس کا مطلب ہے یہ گھر بھی خدا کی قربان گاہ ہے، یہ گھر بھی خدا کا گھر ہے، یہاں پر بھی خدا آسمان سے باتیں کرنے کے لیے اپنے وعدے کے مطابق آتا ہے، یہ گھر بھی خدا کا گھر ہے، اور بے شک اس نے کہا جہاں جہاں میں اپنی یادگیری کرتا ہوں وہاں وہاں آ کر میں تجھے برکت دوں گا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب پالوس کیا کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 11 باب کے اندر، سنیے، ہم آئیں گے لباس کے اوپر بھی آئیں گے، روحانی لباس کے اوپر بھی آئیں گے۔ پالوس کیا کہتا ہے 11واں باب اس کی 5ویں آیت کے اندر، پہلی بات ہم بہنوں سے شروع کرتے ہیں، کہتا ہے جو عورت سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کی بے حرمتی کرتی ہے، کیونکہ وہ سر مڑی کے برابر ہے۔ سنیے آج ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا، جیسے سپاہی نے کہا کہ ہم ہر گناہ کو، ہر اپنی دلی خواہش کو فضل کا لبادہ پہن دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم بالوں کی بات کرتے ہیں تو ہم جو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں یار وہ بھی تو کر رہی نا، کہتے اس نے کہا جی بال کٹوا لو بس، پھر دوپٹہ لو نہ لو۔ اب کلام کیا کہتا ہے، میرے ساتھ یہ لکھا ہے جو عورت سر ڈھکے
دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کی بے حرمتی کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. سنیے خدا کلام میں سکھاتا ہے جب ہم کرنتھس کی کلیسیا کے اندر ہم جاتے ہیں اس ہسٹری کو پڑھتے ہیں یاد رکھیے سر منڈانا ایک بڑی ہی شرم کی بات تھی. ایسی عورتیں جو خدا سے دور اور معاشرے کے اندر جو ہے بہودہ قسم کی ہوتی تھی ان کا سر منڈوایا جاتا تھا, شیو کی جاتی تھی سر کی. اگر اس لیے پالوس کہتا ہے اگر سر منڈوانا شرم کی بات ہے تو یاد رکھیے گا تو پھر عورت کیا کرے, اوڑھنی اوڑھے. اور کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جب کوئی عورت اپنے شادی شدہ عورت اپنا دوپٹہ اتار کر یا دوپٹے کے بغیر باہر جاتی تھی اس کا مطلب لیا جاتا تھا, سنیے اس کا مطلب تھا کہ وہ عورت اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے, علیحدگی چاہتی ہے اور نئے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ڈھانپے اپنے سر کو. اور خدا کا کلام کے اندر یاد رکھیے کہتا ہے کیا عورت کا بے سر ڈھانکنا ڈھنکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے. اور آگے لگتا ہے اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی کرتا ہے. کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا عورت کو لمبے بال اس لیے دیے ہیں کہ اس کی زینت ہے, اور ہم مرد رکھتا ہے تو یہ بے حرمتی کرتا ہے. اور آگے جو آپ اس کی 16ویں آیت میں کہتا ہے, سنیے میرے ساتھ دیے, جو ہر گناہ کو شریعت سے ڈھانپنے کے لیے فضل سے ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بغیر تیاری کے خدا کے حضور آ جاتے ہیں. کسی نے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے, کسی نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, بغیر خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں. تو فرماتا ہے لیکن اگر کوئی حجتی نکلے یعنی کلام کو سنتا ہے, اگر کوئی حجتی نکلے تو وہ جان لے نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیا کا. حجتی یعنی جو شخص, اس نے کہا کہ ہمارے ہاں اکثر چرچ کے اندر ایسا ہوتا ہے, کلام ہو رہا ہوتا ہے, لوگ جو ہیں بڑے جو ہے وہ آپس میں لگے ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار, ہمارے چرچ کے اندر ایسا نہیں, ہماری بہنیں بھی اچھی ہیں, بھائی بھی اچھے ہیں, بس 2-3 پہنا ہے پھر یہ کر دیا, باقی ساریاں ٹھیک ہیں. 2-4 لوگ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو بھائی بہنوں بات نیچے سے نکل جائے, کیوں بیٹھی ہوئے یہاں پہ, ہنس کے پہلے باہر جا کے پھر آ جائے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم خاموش ہونا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. سارا چرچ کا ماحول خراب ہو جائے. یہاں جو پاسٹر اکثر کہتے ہیں آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے کون ہنس رہا ہے, کون موبائل پہ لگا ہوا ہے, کون نہیں کر رہا ہے, کر رہے ہوتے ہیں آپ. اس نے کہا سنیے, وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا حجتی نکل آئے, کانوں میں بالی ڈالی ہوئی ہے, یہاں پونی ڈالی ہوئی ہے, پرانا عہد نامہ بتاتا ہے جب کوئی مرد کان میں بالی ڈالتا تھا وہ غلام ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ میں غلامی سے نہیں نکلنا چاہتا, تب مالک اسے لے جاتا, اس کے کان کو چھیلتا اور اس کے کان کے اندر بالی ڈال دیتا, جس کا مطلب ہوتا یہ سدا کے لیے غلام ہے. اس کا مطلب ہے کلام سے خالی شخص مسیح کلیسے کے اندر ایسے کام کرتا ہے, بولیاں الگ ڈال لیتا ہے والوں کے اندر. جب کلام کہتا ہے کہ جو شخص مسیح کلیسیا کے اندر لمبے بال مرد جب رکھتا ہے وہ بے حرمتی کرتا ہے, اور جو کلام کو سن کر ایسا نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتا, وہ حجتی ہے. اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جو ہے نہ چرچ کا ایسا کوئی دستور ہے, نہ چرچ, نہ کلیسیا کا, نہ خدا کا. میرے ساتھ نکالیے پہلا تموتھیس نکالیے, میں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. خدا کیا فرماتا ہے تموتھیس کا پہلا خط, اس کے اندر کیا کہتا ہے تموتھیس حجتی بند شخص کے بارے میں. کلام کے اندر یہ بھی لکھا ہے حجتی ٹھٹے باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. جو سنتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں, جو جان کر بھی فضل کا لبادہ پہن کر گناہ کرتے ہیں. ہاں ہم فضل کے دور کے اندر, ہاں ہم فضل کے دور
بدخلاقی سکھاتا ہے؟ کیا فضل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی داڑھیوں کے تراشے بنا کر؟ کیا اس نے کہا کیا فضل یہ ہے کہ خدا جو بنی اسرائیل سے جن جن کاموں سے منع کرتا تھا وہ فضل کہتا ہے وہ سارے کام کر کے میرے مذہب پر آ جا؟ یہ کیسا خدا ہے جو بنی اسرائیل کو تو کہتا ہے تو اپنے داڑھی کے تراشے مت بنانا، ہمیں کہتا ہے بنا کے آ جا، تو ایک اینج کٹ لے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے تموتھیوس کیا کہتا ہے۔ تموتھیوس کہتا ہے اس کا پہلا تموتھیوس اس کا دوسرا باب، میرے ساتھ دیئے گا، اس میں ہم پڑھیں گے 3 آیت سے۔ سنیے، جب آپ کلام کو سنتے ہیں اور پھر سن کر اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، آپ سنتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں، آپ سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے ہیں، آپ گناہ کرتے ہیں پھر اسے فضل کے اندر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ لوگ شراب بیچتے ہیں، شراب سے مجھے یاد آیا بھائی جانسن سے ایک شخص کہتا ہے کیا ایسا شخص جو گناہ کی مزدوری سے چرچ بناتا ہے، جو گناہ کی مزدوری کے وسیلے سے چرچ کا لیڈر ہے، کیا اس کے پیچھے دعا کرنا جائز ہے؟ تو جانسن بھائی نے بڑی خوبصورت بھیجا، میں پاسٹر تو نہیں ہوں، تو کیا کہا ذرا وہ کیا تھا مجھے دوبارہ بتائیے، یا نا مائک بولیے، سنیے اس نے کیا کہا، سنیے میں بھی سننا تھا آپ کے ساتھ۔ جب آپ ایسے شخص کے پیچھے جاتے ہیں جو گناہ کی مزدوری سے چرچ بنا کر، مذہب بنا کر، اور اس پر آپ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کھانے کے لالچ کے اندر، دیگوں کے لالچ کے اندر، راشن کے لالچ کے اندر، پھر خدا کیا کہتا ہے؟ سنیے کلام کہتا ہے، کیا کہا آپ نے؟ جلدی سے ٹائم تھوڑا ہے۔ لانتی وہ جندہ انسان سے یقین ہے، پیچھے بدکارا دے جو کہندا آ رہی ہے۔ دوبارہ بولے، سمجھ نہیں آئی لوگوں کو۔ لانتی وہ بندہ جندہ انسان سے یقین ہے، پیچھے بدکارا دے جو کہندا آ رہی ہے۔ پیچھے بدکارا دے جو کہندا اس کا مطلب ہے جب آپ ایسے شخص کے پیچھے چلے جاتے ہیں جو خدا کے مذہب کو برباد کر رہا ہوتا ہے، خدا گناہ کے حد یہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس پر پہلے بھی بڑی دفعہ ہم نے بات کی ہے، یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہتا ہے تموتھیوس؟ کہتا ہے اپنے دوسرے باب کے اندر اس کی جو ہے پہلی 3 ہے، اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے، سنیے، جو بائبل مقدس کے اندر نہیں لکھی ہوئی، جو قانون میرے خدا نے نہیں بنایا ہوا، جس کے بارے میں مسیح خداوند نجات دہندہ کہتا ہے، جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ تموتھیوس کہتا ہے اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس کی تعلیم کو نہیں مانتا ہے جو دینداری کے مطابق ہے، سنیے وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تقریر کرنے کا مرض ہے، اور لکھا ہے جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑی ہے اور وہ حق سے محروم ہے، اور لکھا ہے وہ دینداری کے نفع کے چکر کے اندر ہے، اپنے پیٹ کے چکر کے اندر ہے، جو کلام سے ہٹ کر بات کرتا ہے، جو ہر بات کو، اپنی شراب کی کمائی کو، اپنے گناہ کو، شریعت کا تو کبھی فضل کا نبادہ پہناتا ہے اور ایسی تعلیم دیتا ہے۔ تموتھیوس کہتا ہے جو اور طرح کی تعلیم ہے، جو مسیح کے دینداری کی تعلیم نہیں ہے، کہتا ہے وہ ایسا شخص ہے جو حسد کو، بدگمانیوں کو، لڑائیوں جھگڑیوں کو پیدا کرتا ہے، اور لکھا ہے ان کی عقل بگڑی ہوئی ہے۔ اور پالوس کہتا ہے کہ یہ کوئی اگر تم میں سے حجتی نکل آئے، جڑا چرچ پہ آ کے ہنسی جاوے، جڑا چرچ پہ آ کے موبائل تے لگا ہوئے، جس نے گھر سے اٹھا ہو اور ٹراؤزر پہنا ہو اور ہر طرح کے گندے کپڑے پہن کر گھر کے اندر آ جائے، بہنیں ایسی ہوں ٹائٹ کپڑے پہنے ہوں، ان کی برہنگی نظر آتی ہو، تو پھر کلام کہتا ہے وہ میرے مذہب پر آنے کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ اور نے کہا جب تو میرے مذہب پر آئے تو تیری برہنگی نظر نہیں آنی چاہیے۔
چند باتیں ہی آپ کی زندگی کے اندر رکھوں گا. یاد رکھیے جب خدا نے آدم اور حوا کو جب انہوں نے گناہ کیا اور انہوں نے کہا ہم ننگے ہیں، انہوں نے بے شک اپنے آپ کو پتوں سے چھپانے کی کوشش کی. انہوں نے جسمانی ننگا پن تو ڈھانپ لیا. اور جب خدا کا کلام سکھاتے ہیں جب وہ خدا کے نے دیکھا کہ انہیں گناہ کیا اور خدا کی عدالت لگ گئی. اس کا مطلب ہے گناہ آپ کو خدا کی عدالت کے اندر لے جاتا ہے. آپ ان کپڑوں سے تو اپنا ننگا پن ڈھانپ لیتے ہیں. آدم اور حوا نے بھی بے شک خدا نے چمڑے کے کپڑوں سے ان کا ننگا پن ڈھانپ دیا، لیکن جو کپڑے روحانی ان سے چھن گئے ان ننگے پن کے سبب سے وہ خوابہ کے عدن سے باہر نکل گئے. اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی جسمانی پوشاک کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ خدا نے جب آدم اور حوا کو دیکھا کہ وہ ننگے ہیں تو انہوں نے اسے چمڑے کے کپڑے پہنائے. اس کا مطلب ہے خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے پاس آنے سے پہلے ہمیں اپنے ننگے پن کو ڈھانپنا ضروری ہے. ایسے کپڑے جس کے سبب سے چاہے وہ بہنیں ہیں چاہے وہ بھائی ہیں، ایسے کپڑے جن سے ہماری برہنگی نظر نہ آئے. اس نے کہا کچھ ایسا کرو کہ جو ہے ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا اس بات کی گواہی دے کہ ہاں یہ مسیحی ہے. سنیے کلام کیا کہہ رہا ہے. خدا کے کلام کے اندر میں دوسری بات آپ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ دیے گا خدا کے کلام کے ساتھ میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں. جب آپ ایک کہانی تمثیل پڑھتے ہیں گناہگار بیٹے کی، سنیے گناہگار بیٹا جب خدا کے پاس تھا، اپنے باپ کے پاس تھا، آپ نے یہ کہانی سنی ہے، میں شارٹ سناتا ہوں. اس نے اپنا مال لیا، بدکاری کے اندر چلا گیا، ہر طرح سے عیاشی کے اندر جا کر وہ سارا مال جو ہے اس نے اپنے جو ہے دوستوں کے ساتھ اڑا دیا. اس کے کپڑے بھی گندے ہو گئے، وہ ننگا ہو گیا، برہنگا ہو گیا. اور خدا کلام یہ سکھاتا ہے جب اس نے سوچا کہ ہاں اب میں کیا کروں گا، میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. کلام یہ سکھاتا ہے جب وہ باپ کے پاس آیا اس نے ایک بات کہی. اور آج مکاشفہ کے اندر خدا کلام آپ کی زندگی میں رکھتا ہے بس توبہ کر. وہ آیا، خدا کے پاس آیا، اپنے باپ کے پاس آیا. اس نے کہا باپ میں نے آسمان کا اور تیرا گناہ کیا، اب میں اس لائق نہیں کہ تیرے بیٹا کہلا سکوں. اس کو احساس سے جرم ہوا، اس نے توبہ کی، اس نے اقرار کیا. اس کا مطلب ہے اگر میرا جسمانی لباس بھی آج کے گناہ سے آلودہ ہو گیا اور میرا روحانی لباس جو مجھے آسمان سے دیا گیا تھا، جو وہ بھی جس کے وسیلے سے آدم جو ہے جب اس نے گناہ کیا وہ لباس اس زندگی سے جاتا رہا، اور جب روحانی لباس اس کی زندگی سے گیا تو خدا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. جب اس کے پاس روحانی لباس تھا اور جسمانی لباس نہیں تھا تب خدا اسے نظر بھی آتا تھا، خدا اس سے باتیں بھی کرتا تھا اور وہ باتیں عدم کی چیزوں سے آسودہ بھی ہوتا تھا. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے کہا ساتھ میں اگر خدا پرانا راز نامے کے اندر اگر آپ برہنگی کے اندر گندے کپڑوں کے اندر ایسے کپڑوں کے اندر آتے ہیں جس سے آپ کی برہنگی نظر آتی ہے، آپ بہودہ لباس کے اندر آتے ہیں، تو پھر آپ زمینی مذہب کے قابل نہیں ہیں. اور اگر آپ کے اندر جو خدا نے آپ کی روح کے لیے لباس رکھا ہے وہ بھی آپ کا بندہ ہو گیا، جس طرح آج ہم اس کھوئے ہوئے بیٹے کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اس نے گناہ کے اندر گیا تو اس کا سارا لباس جو ہے وہ برگندہ ہو گیا، خراب ہو گیا، گندا ہو گیا. اس نے کہا احساس ہو گیا، توبہ کی طرف لوٹا، خدا کے پاس آیا، یعنی باپ کے پاس آ کر اس نے توبہ کی. باپ نے دور سے دیکھا، اس نے کہا اس کو چوما. اس نے سب سے پہلے کام کیا اس کو چوما. پھر خدا کرام سکھاتا ہے اس نے کہا اچھا لباس نکالو اور اس سے پہناؤ. جب آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر اختیار آپ کی زندگی سے جاتا رہا. اس نے
بناؤ. جب اس کے لباس کو مکمل کیا پھر اس کو ضیافت کے اندر شامل کیا اور دکھاؤ بچڑا ذبح کرو اور اس کو ضیافت کے اندر رکھو. سنیے سنیے سنیے, خدا نہیں چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے آپ جب ضیافت کے اندر آئے تو آپ پوری تیاری کے اندر آئے. جب اس نے ضیافت کی, اس نے کہا جاؤ جوڑو جو باہر لوگ گلیوں کے اندر کھیتوں سے لے کر آؤ, تو وہاں ایک اور شخص بھی تھا جو ضیافت کی لباس میں نہیں تھا. اس نے کہا میاں جب تجھے معلوم تھا کہ تو ضیافت میں جاتا ہے تو نے تیاری کیوں نہ کی؟ جب آپ کو پتہ ہے آپ خدا کی ضیافت میں جاتے ہیں, خدا کے بڑے کی ضیافت میں جاتے ہیں, خدا کہتا ہے تو نے تیاری کیوں نہ کی. اس کا مطلب ہے, میں دو چیزیں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. خدا کے مذبح پر جو زمین پر ہے اس کے لیے بھی عمدہ کپڑوں کی, صاف کپڑوں کی, ایسے کپڑوں کی ضرورت ہے جس میں جو خدا کی نظر میں بھلی, یعنی عورت ہے تو سر کو ڈھانپے, مکمل اپنی برہنگی کو ڈھانپے. اگر مرد ہے تو خدا فرماتا ہے کہ مرد جب لمبے بال رکھتا ہے تو بے شک وہ بےحرمتی کرتا ہے, اور بے شک کلام یہ سکھاتا ہے جب وہ بالیاں ڈالتا ہے تو بے شک وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مسیح نے تو کہا میں نے تجھے آزاد کیا. کہتا نہیں, مالک کہتا تھا اب 7 برس ہو گئے اور کلام کے مطابق تو آزاد ہے, لیکن وہ کہتا تھا کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتا, میں اسی غلامی کے اندر رہنا چاہتا ہوں. تو مالک نشانی کے طور پر کان کے اندر ایک بالی ڈال دیتا تھا جو نشانی تھی کہ یہ سدا کے لیے غلام ہے. اس کا مطلب ہے آپ اناؤنس کرتے ہیں ہاں خداوند میں تیرا تجھ سے آزاد نہیں, میں سدا سے ابلیس کا غلام رہنا چاہتا ہوں. اور پھر آپ کلام کے بعد خدا کہتا ہے, کلام کہتا ہے جو لمبے بال رکھتا ہے تو وہ بےحرمتی کرتا ہے. آپ رکھتے بھی ہیں اور بڑے دھڑلے سے چرچ کے اندر بھی آتے ہیں, اور تموتھیوس کہتا ہے یہ بے بینا شخص ہے, یہ حجتی ہے جو خدا کے کلام کو نہیں مانتا. اور خدا کلام ہماری زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہے. میں آپ کی زندگی کے اندر آپ چھوٹی سی ایک اور بات رکھوں گا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور تیاری کے ساتھ آئیں, خوشی کے ساتھ آئیں. پھر یاد رکھیے خدا زبور 100 اس بات کو آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے, اپنی اپنی جگہ پر ہمیں خدا کے مذبح پر آنے کے لیے تیاری کے ساتھ آنا ہے. کیونکہ خدا بنی اسرائیل کو بھی یہی سکھاتا تھا. جب خدا بنی اسرائیل کو بلاتا تھا اسے اسرائیل سے کہتا تھا ہر شخص اپنے کپڑے دھوئے, ہر شخص پاک اور صاف ہو کر میرے پاس آئے. اور خدا آج بھی یہی ڈیمانڈ کرتا ہے. اس نے کہا جب تجھے معلوم تھا تو ضیافت میں جاتا ہے, تو نے تیاری کیوں نہ کی. اٹھاؤ اس شخص کو وہاں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا. اس کا مطلب جب آپ بغیر تیاری کے ساتھ ضیافت میں آ جاتے ہیں, خدا کے مذبح کے پاس آ جاتے ہیں, آپ سوئے بغیر آ جاتے ہیں. میں بار بار اس چیز کو نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ بار بار میں پھر 9 بجے پر آ جاتا ہوں, تو میں اب نہیں کہنا چاہتا اس کو. جب آپ اس طرح خدا کے مذبح کے پاس آتے ہیں تو بے شک یہ باعث بلکہ ہرگز نہیں ہے. میرے ساتھ سنیے خدا کیسے چاہتا ہے آپ خدا کی حضوری میں آئیں. زبور 100 اس بات کو رکھتا ہے, اور زبور جو ہے زبور 132 اس کی 9ویں آیت کہتی ہے کہیں جب خدا کے پاس آئے, پاسٹر جب خدا کے پاس آئے, کوئی بھی چاہے وہ فادر ہے, چاہے وہ سسٹر ہے, چاہے وہ خادم ہے, چاہے وہ بشپ ہے, تو اس کے پاس صداقت کا لباس ہونا چاہیے, سچائی اس کے پاس ہونی چاہیے, نیکی اس کے پاس, اس کے دل کے اندر خدا کا کلام ہونا چاہیے. اور خدا کا مقدس جو آپ ہیں, جو کلیسیا ہے, جب وہ خدا کے پاس آئے تو خوشی کے نعرے مارتی ہوئی آئے, روتی بھی نہ آئے, اداسی کی حالت میں. آج لوگ آتے ہیں کسی کے ہاتھ میں شفا کا کٹورا ہے, کسی کے ہاتھ میں کوئی کٹورا ہے, کسی کے ہاتھ میں کوئی, ہر شخص کٹورے لیے ہوئے گھوم رہا ہے, ہر شخص شفا کے لیے ہر شخص مختلف کٹورے اٹھائے پھر رہا ہے. خدا ایسے نہیں آپ سے بات کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے جب کاہن آئے تو صداقت کے لباس سے بنا ہوا پہنا ہوا ہو, اور جب مقدس یعنی خدا کی کلیسیا آئے تو خوشی کے نعرے مارے
اور زبور 100 کہتا ہے اے اہل زمین سب قوموں سے کہتا ہے سب خداوند کے حضور خوشی کے نعرے مارو اور خوشی سے خداوند کی عبادت کرو. خوشی کے نعرے مارتے ہوئے آؤ. آپ تو کٹورے آج میں دیکھتا ہوں کلیسیا خود میٹنگ میں چلے جائیں, کسی میٹنگ میں چلے جائیں, ہر شخص نے کٹورے اٹھائے ہوئے ہیں. کوئی امیر ہونا چاہتا ہے, کسی کو شفا چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے. خدا کہتا ہے ایسے میرے مذہبے پر مت آ, نعرے مارتا ہوا آ, گیت گاتے ہوئے آ. کتنے لوگ ہیں جو نکلتے ہیں اس طرح, ہاں آج سنڈے ہے, آج کل سنڈے ہے, میں نے خدا کے حضور میں جانا ہے, اور وہ تیاری جو یسوع مسیح چاہتا ہے, جو خدا کا کلام چاہتا ہے, جو اس کا باپ چاہتا ہے, اس تیاری کے ساتھ آتے ہیں. نہ آپ لباس کی تیاری کرتے ہیں, آپ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں, منہ پر دھویا اور سیدھا خدا کے گھر کے اندر. خدا ایسے لوگوں کو اپنے مذہب پر پسند نہیں کرتا. ایسے لوگ جو خوشی کے نعرے مارتے ہوئے لوگ آنسو دھوپ کے لے کر آتے ہیں, یہ آنسو خوشی کے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ او خداوند تیرا شکر ہے, جیسس میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو نے مجھے آج قربانیوں سے, تو نے مجھے آج لہو بہانے سے آزاد کر دیا. تو نے اپنا لہو بہا کر اور دیکھ میرے لیے ابدی قربانی کر کے مجھے آزاد کیا. دیکھ اس خوشی کو منانے کے لیے میں تیری قربان گاہ پر اس یاد کو منانے کے لیے دیکھ میں تیاری کے ساتھ آیا ہوں, تاکہ میرا جسمانی جسم بھی اور روحانی تیرے حضور مقبول ہو جائے. آؤ اے اہل زمین خوشی کے نعرے مارتے ہوئے خدا کے حضور آ, اور سب جو ہے خوشی سے خداوند کی عبادت کرو. آؤ گاتے ہوئے اس کے حضور آؤ. آپ تو چرچ میں نہیں گاتے, گھر سے کیسے گاتے ہوئے آئے؟ چرچ کے اندر بھی گاتے ہوئے آؤ. کلیسیا چرچ پہلا ہی گا رہا ہے, آپ 10 بجے آ جاتے ہیں, بعد گھوم کر پھر وہی آ جاتی ہے. اس نے کہا جو نہیں مانتا ہے, جو نہیں مانتا وہ حجتی ہے, ٹھٹے باز ہے, جو کلام کو ٹھٹے کے اندر اڑا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم بار بار کہتے ہیں چرچ کی بے حرمتی نہ کرو, آپ بار بار کرتے ہیں, پھر میں کیا کروں آپ کو, پھر میں کیا کروں آپ کو. خدا کا کلام زبور 24 کہتا ہے کہ کون خدا کے پہاڑ پر چڑھے گا. پہلے وہ سوال کرتا ہے کون خدا کے جو مقدس مقام پر کھڑا ہوگا. یہ پورا چرچ خدا کا مقدس مقام ہے. کہتا ہے پھر جواب بھی خود دیتا ہے وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے, اور جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا ہے. اس لیے مکاشفہ کہتا ہے کہ میرے پاس سے تو جو سمجھتا ہے سب کچھ ہے, دولت بھی ہے, عزت بھی ہے, سب کچھ ہے, ایسی دنیا کے کاموں کے اندر بھاگتا چلا جا رہا ہے اور میرے مذہبے کی بے حرمتی کرتا ہے. تجھے میں تجھے صلاح دیتا ہوں, میرے لیے اسے تپایا ہوا سونا دے. تپایا ہوا سونے سے مراد ہے خدا کا پہلا پترس اس کا 8واں باب, پہلا باب اس کی 8ویں آیت کہتی ہے تیرا ایمان جو مشکل آزمائش میں سے ہو کر تجھے ملتا ہے وہ تپائے ہوئے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور مکاشفہ میں کہتا آ مجھ سے تپایا ہوا سونا خریدے, جس سے مراد ہے آ مجھ سے میرے پاس آ اور راست بازی کو بے زر قیمت سے آ میرے پاس اور اس راست بازی کو خریدے. پھر کلام یہ کہتا ہے زندگی کے اندر کہتا ہے آ سفید پوشاک دے, وہ پوشاک جو تیری روح کی برہنگی کو ڈھانکے گی. وہ اپنی اس کپڑے سے جسمانی برہنگی کو ڈھانپ لیتا ہے. آپ میرے کلام کے پاس آ جا, میری قربانی میرے مذہبے کے پاس آ جا, میں تجھے سفید لباس سفید پوشاک دوں گا جو تیری برہنگی کو ڈھانکے گی. اور پھر کلام کے اندر یہ بھی لکھا ہے آ مجھ سے سرما لے اور آنکھوں پر لے تاکہ تو بینا ہو جائے. تیری کم بختی, تیرا خوار, تیرا ننگا پن جو بے دینی کی سبب سے ہے تجھ سے چلا جائے. کہتا 3 چیزیں مجھ سے لے لے, سونا یعنی راست بازی کی زندگی مجھ سے لے, سفید پوشاک لے لے تجھے آسمان پر بادشاہی میں جگہ ملے گی, سرما لے لے جو تیری آنکھوں کو بنائی دے گی تاکہ تو دیکھ سکے کہ دینداری کی تعلیم کون سی ہے
اور بے دینی کی تعلیم کو نصیب. کہتا آ اور یہ سایہ کہتا ہے 55 باب کے اندر سب پیاسوں میرے پاس آؤ. جس کے پاس پیسے نہیں وہ بھی آئے اور لے. اس کے لیے نہ ہدیے چاہیے, اس کے لیے نہ دیگے چاہیے. اس کے لیے خدا کلام یہ فرماتا ہے اس میں کہا دیکھ میں دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں, جو کوئی میری سنے گا دروازہ کھولے گا میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں. اس اتنی سی بات ہے, سنیے اور خدا کے کلام کی طرف آئیے. خدا دعوت دیتا ہے اگر آپ اس روحانی ننگے پن کے اندر اور جسمانی ننگے پن کے اندر ہے تو کہتا بس توبہ کر اور خدا کے کلام کی طرف آ. میں تجھے راست بازی کی زندگی بھی دوں گا, تیری آنکھوں کو بینائی بھی دوں گا, تجھے ایسی پوشاک دوں گا جو تجھے آسمان کی ضیافت میں لے کر جائے گی. صرف کرنا تجھے کیا ہے, جب میں کھٹکھٹاؤں. اور ہم کب خدا کھٹکھٹاتا ہے؟ جب خدا